إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما محترم حاضرین جمعہ، سامعین کرام، ہر طرح کی تعریف، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے، جس الہ العالمین کے بے شمار احسانات ہم انسانوں کے اوپر ہیں، جو الہ العالمین تنے تنہا ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو مالک الملک ہے، جو عزتوں کو دینے والا، ذلیل کرنے والا ہے، جو عطا فرمانے والا اور روک لینے والا ہے، جو الہ العالمین شفا دیتا ہے، بیماری دیتا ہے، جو روزیاں بانٹتا ہے، روزیوں سے محروم کرتا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس امت کے اندر سے شر اور برائی کو ختم کیا، جنہوں نے تاریکی کو چھانٹا، نور کو پھیلایا، جنہوں نے امت سے جہالت کو ختم کیا اور علم کا دورہ فرمایا، جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا مکمل حق ادا کیا، جنہوں نے اپنی رسالت میں کسی طرح کی کوئی خیانت نہیں کی، جنہوں نے ان تمام اعمال سے خبردار کیا جو ہمیں جہنم کے قریب لے جانے والی ہو اور جنت سے دور کرنے والی ہو، جنہوں نے ان تمام اعمال کی طرف رہنمائی فرمائی جو ہمیں جنت کے قریب لے جانے والی ہو اور جہنم سے دور کرنے والی ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، ایک ایسا مہینہ جس میں ساری دنیا کے مسلمان حج بیت اللہ کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں حج جو کیا، جسے ہم اور آپ حجۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں، اس حج کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اہم بنیادی خطبات ارشاد فرمائے، جسے محدثین نے، مؤرخین نے اپنی کتابوں میں جمع کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری حج تھا یا جو حجۃ الوداع تھا،
اس کا نام حجۃ الوداع اس لیے نہیں پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری حج تھا، اس کا نام حجۃ الوداع اس لیے پڑا کیونکہ اس حج کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے موسم حج تک فرصت نہیں دی گئی اور اس سے پہلے ہی آپ کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ الوداعی حج، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو الوداع کہا، مسلمانی قبائل کو رخصت کیا، ان کو آخری خطاب فرمایا۔ مورخین کہتے ہیں کہ کئی خطبات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اپنے اس آخری حج میں۔ ایک خطبہ 7ویں ذی الحجہ کو، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے کے طریقے اور حج کرنے کی آداب بیان فرمائے۔ دوسرا خطبہ 9ویں ذی الحجہ یوم عرفہ کے روز مقام نمرہ میں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی بڑی بڑی اور اہم باتیں اور احکامات امت کے سامنے رکھی۔ اگر ان احکامات کو دیکھا جائے، ان باتوں کو دیکھا جائے تو معلوم یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی اصلاح کے لیے، سماجی اصلاح کے لیے، سیاسی اصلاح کے لیے، ہمارے گھریلو زندگی کی اصلاح کے لیے ان تمام اہم نکات کو ذکر کر دیا ہے جو ایک انسان کی بہترین زندگی اور بہترین آخرت کے لیے ضروری ہونی چاہیے۔ ایک خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام مینا میں یوم النحر کے روز عطا فرمایا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خطبہ ایام تشریق میں بھی ارشاد فرمایا تھا۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کا ہمارا موضوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطبوں کو جاننا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں ذی الحجہ کو میدان عرفات کی مقام نمرہ میں ارشاد فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ میرے لیے اونٹنی کو لایا جائے، اس کے اوپر کجاوا باندھا جائے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کجاوا باندھا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتوں سے خطاب فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے خطاب فرمایا، اور ان خطبوں کے اندر آپ نے 10 بڑے بڑے احکامات کو ذکر کیا، 10 بڑی بڑی چیزوں کو ذکر کیا، جن میں کسی کو کرنے کا ذکر ہے تو کسی سے رک جانے کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطبوں کے اندر ارشاد فرمایا، سب سے پہلی چیز یہ کہ انما اموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، کہ تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے پر ویسے ہی حرام ہے جیسے آج کے دن کی حرمت مسلم ہے، آج کے اس شہر کی حرمت مسلم ہے اور اس مہینے کی حرمت مسلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا خون ایک دوسرے کے لیے حرام قرار دیا، سوائے جائز حقوق کے یا ان حدود کے جس پر شریعت نے حد بندی کی ہو اور جس پر حد لگانے کا ہمیں حکم دیا ہو۔ آج دنیا کے اندر دیکھ لیجئے، مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جاتا ہے، مومنین کے عزت و آبرو کی پرواہ نہیں کی جاتی، حالانکہ ان کے عزت و آبرو اور ان کے خون کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نصوص بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا، کسی مومن کا خون بہایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ یہ ایک عذاب۔ دوسرا عذاب ایسے شخص کے لیے خالدن فیہا، وہ شخص اس جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے
ایک اور عذاب تیار کر کے رکھا ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے، ایسے لوگوں کے لیے لعنتیں ہیں جنہوں نے مومنین کا خون بہایا۔ یہ مومنین کے خون کی حرمت ہے جو اسلام ہمیں بتا رہی ہے، اور کسی بھی مومن کو قتل کرنا یا کسی بھی مومن کو مارنا جائز نہیں سوائے 3 چیزوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کہ کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں سوائے 3 معاملوں میں۔ الثیب الزانی، اگر کوئی شادی شدہ ہو کر زنا کرتا ہے تو رجم کرتے ہوئے اسے قتل کر دیا جائے گا۔ والقتل بالقتل، اگر کسی مومن نے کسی مومن کو ناحق قتل کیا تو قصاصاً اسے قتل کیا جائے گا۔ والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، اگر کوئی مسلمان ہونے کے بعد اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے تو اسے قتل کیا جائے گا۔ ان 3 معاملات کے علاوہ کسی بھی مومن کو قتل کیا جانا جائز نہیں۔ اگر کوئی مومن ناحق قتل کیا جاتا ہے تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں دنیا کے خاتمے سے زیادہ سخت پریشان کن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، کہ دنیا کا خاتمہ سب سے زیادہ آسان ہے کسی ناحق مومن کے قتل سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر آسمان اور زمین کے لوگ مل کر کسی ایک مومن کو قتل کر دیں اور وہ قتل ناحق ہو، لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین کے تمام لوگوں کو جہنم میں جھونک دے۔ یہ مومنین کے خون کی حرمت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، جو شریعت نے ہمیں دیا ہے۔ تو یہ پہلی تعلیم تھی، یہ پہلا حکم تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ایک شخص آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جس نے کسی مومن کو ناحق قتل کیا لیکن پھر تائب ہوا، نیکیاں کی، برائیوں سے بچا، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے گا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یجیء القاتل والمقتول یوم القیامہ ومتعلق براسہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قاتل بھی آئے گا، مقتول بھی آئے گا، مقتول قاتل کے سر کے ساتھ چمٹا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرے گا، یا رب سل لماذا یقتلونی، کہ میرے رب اس سے سوال کیجئے کہ اس نے مجھے دنیا میں کیوں قتل کیا تھا۔ یہ ایک حکم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ مسلمانوں کا خون ایک دوسرے کے لیے حرام ہے۔ دوسری جو تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی وہ یہ کہ ایک دوسرے کا مال کھانا بھی حرام ہے ناحق طریقے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو اپنے ایک دوسرے کے مالوں کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر یہ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کر رہے ہو باہمی رضامندی کے ساتھ، خوشنودی کے ساتھ، تو یہ الگ چیز ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور حکام کو رشوتیں دے کر کسی کے مال کو ہڑپ نہ کرو، کسی کے مال کو غصب نہ کرو۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں غضب کا باعث ہے۔ آج ہمارے یہاں دیکھ لیجئے مسلمانوں کا مال محفوظ نہیں ہے، اور اس غیر محفوظ کے ذمہ دار کوئی اور نہیں بنتے بلکہ ہمارے پڑوس میں رہنے والے اپنے مسلمان بھائی ہی بنتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان کمزور ہو، کوئی مسلمان طاقتور ہو، تو وہ طاقتور مسلمان چاہتا ہے کہ اپنے طاقت کے بل بوتے کمزور مسلمان کے مال کو ہڑپ کر جائے۔ غیروں کی بات الگ ہے، یہاں اپنوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے رشوت کے ذریعہ دوسرے معصوم مسلمانوں کے مال پر جھوٹا دعویٰ کیا اور ان کے مالوں کو اپنے نام کروا لیا، جنہوں نے رشوت دے کر کسی کے محنت کی کمائی کو اپنے حصے کروا لیا۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص فاجر ہے، فاسق ہے جو جھوٹی قسم کھاتا ہے لِيَقْطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، تاکہ وہ کسی مسلمان بھائی کے مال کو ناحق غصب کرے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مال کے تعلق سے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ ایمان والو کہ بے شک شراب اور جوا اور وہ پتھر جس کی طرف ذبح کیا جاتا ہے اور فال نکالنے والے تیر، یہ تمام کے تمام حرام ہیں۔ رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، لہذا تم لوگ اس سے بچو۔ تو جب مال کو ناحق طریقے سے کھانے کی بات آئی تو یہاں غیروں کا مال ہڑپنے سے بھی مراد ہے اور ناحق طریقے سے مال کھانا بھی مراد ہے۔ حلال اور حرام کی تمیز کیے بنا مال کو کمانا بھی مراد ہے، جو آج ہمارے اور معاشرے میں دھڑلے سے ہوتا ہے کہ ایک انسان سودی کاروبار کر رہا ہے، وہ رشوت لے رہا ہے، حرام ذرائع ہیں اس کی آمدنی کے، تو ان تمام چیزوں سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ شریعت نے ان تمام چیزوں سے روکا ہے کہ انسان حلال کو چھوڑ کر حرام ذرائع سے آمدنی حاصل کرے اور اپنا پیٹ بھرے اور اس حرام سے اپنے بال بچوں اہل و عیال کا پیٹ بھرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جو حرام کھاتا ہے، جس کی پرورش حرام پر ہوتی ہے، جس کا جینا مرنا حرام پر ہوا، جس کو کھلایا پلایا گیا حرام سے، کہ وہ شخص کی مثال ایسی ہے یطیل السفر، کہ جس کا سفر لمبا ہے، اشعث اکبر، جو پراگندہ حال، جس کے بال بکھرے ہوئے، جس کے بدن پر جو کپڑا ہے وہ کپڑا غبار آلود ہے، تھکاوٹ سے چور ہے، اپنے ہاتھوں کو آسمان پر اٹھاتا ہے، کہتا ہے یا رب یا رب، کہ اے پروردگار میری دعا قبول کر، اے پروردگار میری دعا قبول کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کیسے سنے گا؟ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس کی پکار کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے گا؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اور حرام کے اوپر اس کی پرورش ہوئی ہے۔ تو ایک دوسرے کے مالوں کو حرام طریقے سے نہ کھایا جائے اور نہ ہی حلال راستے چھوڑ کر حرام ذرائع سے مال حاصل کی جائے۔ اسی طریقے سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ارشاد فرمائی، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ تمام امور جاہلیت کا خاتمہ کر دیا۔ جاہلی جتنے بھی معاملے تھے تمام کے تمام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، کہ 4 چیزیں ایسی ہیں میری امت میں جو جاہلیت میں سے ہوں گی، لا یترکونہن، لوگ انہیں چھوڑیں گے نہیں۔ وہ 4 چیزیں جو جاہلیت میں موجود تھی وہ زمانہ اسلام میں بھی موجود رہے گا، لوگ اسے چھوڑیں گے نہیں، لا یترکونہن۔ الفخر فی الاحساب، اب آپ ذرا غور کیجیے کہ کیا وہ 4 چیزیں آج ہمارے درمیان موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں؟ حسب نسب پر فخر کرنا، یہ بڑے دھڑلے سے ہوتا ہے۔ کوئی خان ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی شیخ ہے، تو لوگ اپنے حسب نسب پر فخر کرتے ہیں۔ کسی کے باپ دادا نے کچھ کیا تو اس کارنامے کو بطور دلیل پیش کر کے اپنے آپ کو معاشرے کے اندر فخریہ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ والطعن فی الانصاب، اور حسب نسب میں طعنہ زنی کرنا، کسی کا نسب چھوٹا ہے، کوئی چھوٹے ذات کا ہے تو اس کو طعنہ دینا، اسے کمتر سمجھنا، اسے چڑھانا، اس کے ناموں کو بگاڑ کر پیش کرنا، تو یہ چیزیں آج امت مسلمہ کے اندر موجود ہیں اور یہ چیزیں زمانہ جاہلیت کے امور میں سے ہیں۔ اور جس چیز کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کے دور سے کر دیں وہ چیزیں اسلام کے اندر حرام ہو جاتی ہیں، اور حرام چیزوں کا مرتکب سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ تو حسب نسب میں فخر کرنا، کسی کے نسب میں طعنہ کرنا،
والاستسقاء بالنجوم، اور جب بارش ہو تو اس بارش کے ہونے کا سبب کسی مخصوص ستارے کو ٹھہرانا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، فلاں انسان کی وجہ سے بارش ہوئی، فلاں واقعے کی وجہ سے بارش ہوئی. تو یہ چیز جاہلی امور میں سے. والنیاحۃ علی المیت، اور میت کے اوپر نوحہ کرنا. آج ہمارے معاشرے کے اندر جو نوحہ کی جو شکل ہے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو اس کے اوپر نوحہ کرنے والے مرد، نوحہ کرنے والی عورتیں جمع غفیر لگا کر بیٹھ جاتی ہیں اور اپنے گریبانوں کو پھاڑتے ہیں، اپنے چھاتیوں کو پیٹتے ہیں، اپنے کپڑے کو پھاڑتے ہیں اور میت کی مرثیہ پڑھتے ہیں اور اس کے ان تمام نیکیوں کو اور اس کے ان تمام بھلائیوں کو یاد کر کر کے روتے ہیں. تو یہ نوحہ کی وہ شکل ہے جو زمانہ جاہلیت میں تھی. مرنے والا مر جائے، کوئی عزیز کوئی قریبی مر جائے، اسلام نے اس پر رونے سے منع نہیں کیا ہے. یہ دل ہے، دل کے اندر غمی آتی ہے، دل کے اندر اداسی آتی ہے، دل غمزدہ ہوتا ہے کسی کے بچھڑنے پر، تو اسلام نے رونے پر منع نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے بیٹے ابراہیم کو کھویا، جب ان کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ بیٹے کی جدائی پر دل غمزدہ ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں. لیکن جو نوحہ اسلام نے منع کیا یہ وہ نوحہ ہے جو زمانہ جاہلیت میں موجود تھا کہ لوگ مرنے والے کے قریب رونے والے مرد اور رونے والی عورتوں کو بیٹھا دیتے تھے. وہ ان کا نام لے لے کر، اس کے خاندان کا نام لے لے کر اپنے سینہ پر پیٹتی تھی، اپنے گریبان چاک کرتی تھی، اپنے چہرے کو مارتی تھی. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جاہلیت کے معاملے کو ختم کیا تو جاہلی خون کو بھی ختم کر دیا. جاہلی خون سے مطلب یہ کہ زمانہ جاہلیت میں اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا تھا تو اب زمانہ اسلام میں اس کا قصاص نہیں لیا جائے گا. اسی طریقے سے جاہلی سود کو بھی ختم کر دیا کہ زمانہ جاہلیت میں کسی نے کسی کو سود دیا تھا تو اب اسلام کے اندر اس سود کی رقم واپس نہیں لی جائے گی. اور اس کی شروعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے کی. زمانہ جاہلیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ایک بچہ تھا، ربیعہ بن حارث کا ایک بیٹا تھا جو قبیلہ بنی سعد میں دودھ پیتا بچہ، جسے قبیلہ بنو حذیل کے لوگوں نے قتل کر دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اس کو معاف کیا، اس کا قصاص نہیں لیا جائے گا. اور سود کا جب معاملہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان تمام سود کو ختم کر دیا جائے جو زمانہ جاہلیت میں تھا. اگر لینا ہے تو راس المال لے لی جائے. آج جو زمانہ جاہلیت میں سودی جو کاروبار ہوتا تھا، سود کے جو طریقے رائج تھے، آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی رائج ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو سود کے اوپر رقم دیا کرتے تھے سود کے طور پہ. اور بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ غریب آدمی وہ رقم ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا اور وہ اس کے حصے راس المال سے زیادہ سودی رقم بڑھنے لگتا تھا. معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا تھا کہ جتنا رقم قرضہ ہے اس سے زیادہ تو سود بڑھ جاتا ہے. اور یہ چیزیں آج ہمارے اندر بھی ہے. اور سود کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ تم لوگ سود کھاؤ نہیں، ایک دوسرے سے بڑھا چڑھا کر نہیں لو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو. اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، کہ ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اور جو سود کی رقم ہے اسے چھوڑ دو ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومنین میں سے ہو. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم لوگ سود لینے سے، دینے سے، لکھنے سے، گواہ بننے سے باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور اس سے زیادہ سنگین وعید کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ للربا 70 حوبا، کہ سود کے لیے 70 دروازے ہیں، اس کے 70 گناہ ہیں. وَأَيْسَرُهُمَا،
ان ينكح الرجل بأمه، اور سب سے ہلکا گناہ اس کا یہ ہے کہ ایک انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اور ایک دوسری روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 72 دروازے ہیں، اور اس میں سب سے کمتر یا سب سے حقیر گناہ اس کا یہ ہے، سب سے کم گناہ اس کا یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے نکاح کرے۔ اتنی سخت وعید آنے کے بعد بھی اگر ہم نے اپنے سودی کاروبار سے توبہ نہ کیا تو کل قیامت کے روز ہمارا حشر ان لوگوں میں سے ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ خون کی نہر میں ڈبو رہا تھا، اور وہ جب کنارے آنے کی کوشش کر رہا تھا تو کنارے پر موجود ایک شخص ایک پتھر مار کے اسے دوبارہ اس خون کی نہر میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ ایک شخص ہے، خون کا نہر ہے، خون کی ندی ہے، اور وہ اس کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ وہ جب کنارے آنے کی کوشش کرتا ہے، کنارے میں موجود ایک فرشتہ ایک بھاری بھرکم چٹان اٹھا کر اس کے سر پہ مارتا اور اسے دوبارہ بیچو بیچ کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا یہ کون ہے؟ تو فرشتے نے کہا، جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ یہ سود خور ہے۔ تو یہ سود خوروں کا انجام ہے جو دنیا کے اندر مال بڑھا چڑھا کر لیتے ہیں۔ اسلام نے بہترین نظام زکوٰۃ کا دیا ہے، آپ زکوٰۃ دیجئے، زکوٰۃ سے مالوں میں بڑھوتری ہوتی ہے، سود سے مالوں میں بڑھوتری نہیں، سود سے مال کے اندر کمی واقع ہوتی ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ ربا کو ختم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ سود لینے سے 10 روپے سے 20 روپے بن گئے، لیکن وہ 20 روپے نہیں، اس کے اندر سے تمام برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ آپ کے چہرے سے نور اللہ ختم کر دیتا ہے، آپ کے گھر سے چین و سکون اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، آپ کے والدین کو آپ کا نافرمان بنا دیتا ہے۔ یہ تمام سود کی سنگینیاں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تمام ہدایتیں دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سب سے پہلے خود عملی جامہ پہنایا۔ جب خون معاف کیا تو آپ نے اپنے قبیلے کا خون پہلے معاف کیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے منع فرمایا تو آپ نے اپنے چچا کو حکم دیا کہ اب سود کا کاروبار نہیں کیا جائے، اور یہی ایک حقیقی داعی اور ایک حقیقی خطیب کا عمل ہونا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ، کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا اور بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یہ بہت بری چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ تم وہ کام کیوں کرتے ہو، وہ ان باتوں کا حکم کیوں دیتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں یہ بڑے عذاب کا باعث ہے، بڑی گرفت کا باعث ہے۔ تو یہ ایک حقیقی داعی کی علامت ہونی چاہیے کہ جب وہ کسی کو کسی چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے تو اسے چاہیے کہ کم سے کم اس کی زندگی کے اندر اسلام کے بنیادی احکام پائے جا رہے ہوں، اسلام کی بنیادی تعلیمات پائی جا رہی ہوں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی جو آپ نے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کے روز ارشاد فرمایا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی چند باتیں ارشاد فرمائی تھی، وہ یہ کہ عورتوں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عورتوں کے تعلق سے میری وصیت کو قبول کرو، استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من عوج، اس وجہ سے کہ عورتیں پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہیں، وإن أعوج من الضلع أعلاه، اور سب سے ٹیڑھی جو پسلی کی ہڈی ہوتی ہے وہ اوپر والی ہڈی ہوتی ہے، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، جب تم اس ہڈی کو سیدھی کرنے جاؤ گے تو تم اس ہڈی کو توڑ دو گے۔ تو عورتوں کے تعلق سے میری وصیت کو قبول کرو۔ اسلام کیا بہترین دین کہ جس نے عورتوں کے حقوق بیان فرمائے، مردوں کو یہ حکم دیا کہ ان کے ساتھ خیرخواہی سے پیش آیا جائے، مردوں کو یہ حکم دیا کہ جب عورتیں کسی طرح کی کوئی بدتمیزی کرے، کوئی برائی کرے تو انہیں سمجھایا جائے، سمجھے نہیں تو انہیں مارا جائے۔ مارنے کے اندر بھی ایک حد بیان فرمائی کہ ان کے چہرے پہ نہ مارا جائے اور نہ ہی ایسا مارا جائے جس سے ان کو تکلیف پہنچے، اور اگر پھر بھی وہ نہ سدھرے تو ان کے بستروں کو الگ کر دیا جائے۔ اتنی نرمی
اسلام نے عورتوں کے ساتھ اپنایا۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ عورتوں کو پاؤں کے دھول کے برابر تصور کیا جاتا تھا، ان کو نکاح اپنی مرضی سے کرنے کا اختیار نہیں تھا، ان کو وراثت میں حصہ نہیں دی جاتی تھی، حالت حیض میں ان کا کھانا پینا، بوریا بستر برتن ہر چیز الگ کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو اپنے باہمی مشاورت میں شریک نہیں کیا جاتا تھا، اور ان سب سے بڑی چیز کہ کسی لڑکی کی پیدائش پر اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ عورتوں کے تعلق سے اسلام نے ہمیں تعلیم دی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کے چند حقوق بیان فرمائے۔ مردوں کو بیان فرمایا کہ تم جو کھاتے ہو وہ کھلاؤ، جو پہنتے ہو وہ پہناؤ، ان کے چہروں پر نہ مارو، انہیں گالیاں مت دو، اگر انہیں الگ کرنا ہو تو اپنے گھر کے اندر ہی الگ کرو۔ عورتوں کو ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کے اندر ایسے شخص کو داخل ہونے نہ دیں جس سے اس کا شوہر نفرت اور بغض کرتا ہو یا ناپسند کرتا ہو، اپنے بستر خاص کے اوپر ایسے لوگوں کو بیٹھنے نہ دیں جس سے اس کے شوہر کو کراہیت محسوس ہوتی ہو۔ تو یہ تمام بنیادی تعلیمات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا۔ اور ان تمام تعلیمات سے بڑھ کر جو دو عظیم تعلیمات ہیں وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن قوموں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے، لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اس کتاب کے اندر زجر و توبیخ ہے، اس کتاب کے اندر وعظ و نصیحت ہے، اس کتاب کے اندر تذکرہ انبیاء ہے، اس کتاب کے اندر قصص رسل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو ہماری نصیحت کے لیے، ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے نازل فرمایا۔ لیکن افسوس، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب آج ہم سے شکایت کر رہی ہے کہ ہمیں الماریوں سے اتارا جائے، ہماری تلاوت کی جائے، ہمیں اپنے سینوں کے ساتھ لگایا جائے، ہمارے احکامات کے اوپر عمل کیا جائے۔ کل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے تعلق سے شکایت کر رہے ہوں گے جنہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن مجید کو چھوڑا ہوا تھا۔ آج ہمیں ڈھنگ سے قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، آج ہمیں قرآن مجید کی تلاوت نہیں آتی، آج مخارج کے ساتھ ہم قرآن مجید نہیں پڑھ پاتے، یا پڑھتے ہیں تو اس پڑھنے کا ہم اہتمام نہیں کرتے۔ بہت بہادری ہوئی کہ جمعہ سے جمعہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کر لی۔ افسوس ہے، ارتف ہے ایسی مسلمانی پر، ایسے اسلام پر اور ایسے ایمان پر اور ایسے اسلام زدہ انسانوں کے اوپر جنہوں نے اپنے مذہبی کتاب سے اپنا ناطہ توڑ لیا، جنہوں نے اپنے مذہبی کتاب سے اپنا دامن چھڑا لیا۔ آج معاشرے کے اندر بے شمار ایسے نوجوان مرد اور نوجوان عورتیں، لڑکے اور لڑکیاں ملیں گی جن کی زندگی میں قرآن کا کوئی اثر نہیں دکھتا، قرآن کی کوئی جھلک نہیں دکھتی۔ آج قرآن ہم بس بمشکل پڑھ پاتے ہیں، اگر کھڑا کر کے پوچھ دیا جائے کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے تو ہم دائیں اور بائیں جھانکنے لگتے ہیں۔ اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا تھا، آج ہم نے اس کتاب کو غیروں کے ایصال و ثواب کے لیے بنا لیا ہے۔ جس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دل کو منور کرنے کے لیے بھیجا تھا، آج اس کتاب کو ہم نے تعویذوں میں بند کر کے اپنے گلے میں لٹکا لیا ہے۔ اس کتاب سے ہم نصیحت حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ لوگوں کے اندر یہ شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ قرآن سب کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، قرآن سب نہیں سمجھ سکتا۔ یہاں غیروں کی یہ حالت ہے کہ وہ قرآن پڑھتی ہے، قرآن کے معانی سمجھتی ہے، اس کے مفاہیم پر غور و فکر کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے، وہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اپنے مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ وہ قرآن کے تعلق سے کہتی ہے کہ مسلمان قرآن نہیں سمجھ سکتے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا جائے تو اپنا تعلق اللہ کی کتاب سے جوڑیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جوڑیے۔ اور سب سے آخر چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل دین ہم تک پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ صحابہ کرام سے پوچھا حل بلغت، صحابہ کرام نے بیک آواز کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے امانت ادا کر دی،
آپ نے مکمل دین ہم تک پہنچا دیا، آپ نے امت کی رہنمائی فرما دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں کی، کوئی خیانت نہیں کی۔ اسی بات کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ تبارک و تعالی سے قریب کرے اور جہنم سے دور کر دیتی ہے، مگر یہ کہ میں نے اس کے بارے میں خبر دے دیا، اور ہر وہ چیز جو انسان کو جنت سے دور کرتی ہے اور جہنم سے قریب کرتی ہے، مگر یہ کہ میں نے اس سے لوگوں کو آگاہ کر دیا۔ اور بعض لوگ جو بدعت حسنہ کے نام پر دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، ان کو جان لینی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، صحابہ کرام نے اس دین کے اوپر عمل کر کے دکھا دیا۔ امام مالک ابن انس رحمہ اللہ کہتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنہ، کہ جس نے دین اسلام کے اندر کوئی بدعت رائج کیا اور اس نے یہ گمان کیا کہ یہ بدعت حسنہ ہے، فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، تو گویا کہ اس نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ میں خیانت کی ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کریں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، تمام نیکیوں کی خبر اللہ تک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی اللہ تبارک و تعالی اسے رد کر دے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر میں نے حکم نہیں دیا تھا تو وہ چیز رد کر دی جائے گی۔ تو یہ تمام تعلیمات تھی، یہ تمام احکامات تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے روز مقام نمرہ میں مسلمانوں کو ارشاد فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تعلیمات کے اندر جو اوامر ہے اس کو کرنے کی توفیق عطا فرما، جو نواہی ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں توحید کے اوپر قائم رکھ، ہمارے دلوں کے اندر توحید کو مستحکم کر، ہمارے زندگی میں توحید کو متیقن بنا، ہماری زندگی گزرے تو توحید کے اوپر گزرے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو اور خاتمہ توحید کے اوپر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔